اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم آپ کو اپنے اس پروگرام ماہ محرم الحرام کے سلسلے میں جو یہ خصوصی پروگرام اقدار عاشورہ کے نام سے جاری ہے، اس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں اس چیز پر گفتگو کی کہ امام حسین علیہ السلام نے جو تحریک کربلا شروع کی، یا جو واقعہ کربلا ہوا، یا جو سانحہ عاشورہ ہوا، اس کی کیا وجوہات تھیں؟ کیا امام حسین علیہ السلام نے یہ جو تحریک شروع کی، اس کے پیچھے بہت فکری اور شعوری طور پر کام کیا گیا تھا، یا یہ ایک حادثاتی امر تھا جو کچھ وجوہات کی وجہ سے وقوع پذیر ہوا اور واقعہ کربلا ہو گیا؟ اور پھر ہم نے اس چیز کا بھی جائزہ لیا کہ جب تحریکیں شروع ہوتی ہیں تو وہ کس مقاصد کے لیے شروع کی جاتی ہیں، دنیا میں تحریکیں کتنی قسم کی ہوتی ہیں اور وہ کن کن مقاصد کے لیے شروع کی جاتی ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کی تحریک واقعہ کربلا یہ کس مقصد کے لیے اور کس اعلیٰ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ تحریک شروع کی گئی۔ تو ناظرین، ہم نے پچھلے پروگرام میں اس چیز کا بھی جائزہ لیا کہ واقعہ کربلا کے سلسلے میں خود ممبروں سے یا مساجد سے یا مجالس کے ذریعے یا مذاکروں کے ذریعے یا تاریخ میں لوگوں نے خود اپنی طرف سے بھی اپنی رائے کو شامل کیا اور خود تجزیہ کیا کہ واقعہ کربلا کی کیا وجوہات تھیں، امام حسین علیہ السلام نے یہ قربانی کس لیے دی، یہ شہادت امام حسین علیہ السلام کا کیا مقصد تھا۔ ظاہر ہے اگر ایک اتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے اور ایک شخص اتنی مستقل مزاجی کے ساتھ ایک میدان میں ڈٹا رہتا ہے اور اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے اور اپنے موقف سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹتا، تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو سب نے اپنے اپنے سمجھ کے مطابق اس سلسلے میں نظریات پیش کیے۔ کسی نے کہا کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، دو قبیلوں کی جنگ تھی، کسی نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام صرف اور صرف شہادت کی خواہش کے لیے گھر سے نکلے تھے، کسی نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کو یہ پتہ تھا کہ یزید اور بنو امیہ کسی صورت بھی انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، تو امام نے اپنی موت کے لیے ایک بہترین راستہ منتخب کیا اور عزت کی موت کو قبول کیا اور شہادت کو گلے لگا لیا۔ کسی نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے جب گھر سے نکلے اور مکہ میں پناہ لی تو پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام مکہ میں ہی رہنا چاہتے تھے کہ وہ جائے امن تھی، اور امام کو یہ پتہ تھا کہ یہاں امام حسین علیہ السلام کو مکے کی حرمت کی وجہ سے کوئی گزند نہیں پہنچ سکے گی، تو امام وہاں مقیم رہے۔ لیکن جب اہل کوفہ نے امام حسین علیہ السلام کو دعوت دی اور اپنی طرف بلایا اور کہا کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو امام نے مکہ چھوڑا اور واقعہ کربلا ظہور پذیر ہوا۔ کسی نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ تحریک شروع کی تھی، لیکن امام کو یہ نہیں پتہ تھا کہ امام کو شہید کر دیا جائے گا، اور امام یہ جانتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے ساتھ جو نسبت ہے، اس کی حرمت کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یعنی کہ امام فکری اور شعوری طور پر یہ چیز نہیں جانتے تھے کہ بنو امیہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، اور امام جو ہے وہ اسی نعوذ باللہ غلط فہمی یا خوش فہمی میں امام نے یہ تحریک شروع کی۔ اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے نعوذ باللہ طاقت حاصل کرنے کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے، حکمرانی کے لیے اور سلطنت کی خواہش کے لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ تحریک شروع کی، یا یہ واقعہ کربلا ہوا، یا امام نے قیام کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی یہ نعوذ باللہ سیاسی غلطی تھی، لیکن ہاں یہ ہے کہ حکمرانوں کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے تھا، اور گفتگو کے ذریعے اور مذاکرات کے ذریعے امام سے بات کرنی چاہیے تھی، اور امام کے قتل تک یہ معاملہ نہیں پہنچنا چاہیے تھا۔ ناظرین، یہ ساری باتیں ہیں جو تاریخ میں مختلف انداز میں بیان ہوتی ہیں، اور آج بھی بہت سارے ممبرز سے اور بہت سارے آپ دیکھیں میڈیا کے ذریعے اس طرح کی باتیں آج بھی کی جاتی ہیں۔ لیکن ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں یہ جائزہ لیا کہ امام حسین علیہ السلام نے جب اس تحریک کا آغاز کیا تو اسی وقت امام نے خود اپنی زبان سے اور بعد میں عمل کے ذریعے بھی امام نے اس چیز کا اعلان کیا کہ میں صرف اور صرف جو مدینے سے نکل رہا ہوں، جو میں بیعت یزید سے انکار کر رہا ہوں،
تو صرف اس وجہ سے کہ میں امت جد کی اصلاح چاہتا ہوں۔ میں کسی شر کے لیے، فتنے کے لیے یا فساد کے لیے نہیں نکل رہا، بلکہ میں اپنے جد کی اصلاح چاہتا ہوں اور جد کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں، اور میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں، اور میں اپنے جد اور اپنے والد بزرگوار کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ تو ناظرین، جب امام حسین علیہ السلام جیسی ہستی خود اپنی تحریک کا شعور منشور پیش کر رہی ہو، تو ایسے میں میرے اور آپ جیسے لوگوں کے اعتراضات یا میرے اور آپ جیسے لوگوں کے تجزیات کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اور تاریخ نے یہ ثابت کر دیا کہ ان سب لوگوں کی ساری باتیں جب جو لوگوں کا شعور اور فکر بلند ہوئی، علم بلند ہوا، اور امام حسین علیہ السلام کے فرمودات پر، ان کے خطبات پر، ان کی تقاریر پر اور کربلا پر کام ہوا، اور لوگوں کے سامنے جب حقیقت کھل کر سامنے آئی، تو آج سب یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ امام حسین علیہ السلام صرف اور صرف دین خدا کے لیے اور دین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بقا کے لیے اپنی میں تحریک امام نے شروع کی اور اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کیا۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو یہ کہا کہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے اپنی تحریک کا آغاز کر رہا ہوں، تو اسلام میں اس عمل کی کتنی اہمیت ہے کہ اس کے لیے امام حسین جیسے شائستہ اور بہترین انسان نہ صرف اپنی جان قربان کر دیں، بلکہ اپنے پورے کنبے کو بھی قربان کر کے اور پھر اپنی مستورات کو اور بچوں کو اسیری جیسے ظلم کا شکار ہونے کے لیے چھوڑ دیں۔ یعنی امر بالمعروف وہ عمل جس کے لیے حسین جیسے لوگ قربان ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں کیا رویہ رکھتے ہیں، اور اس دور کے لوگ اس عمل کے بارے میں کیا رویہ رکھتے تھے۔ جتنی عظمت اور عزت امر بالمعروف نے امام حسین علیہ السلام کی اس تحریک کو پہنچائی، اتنی ہی زیادہ عظمت اور سربلندی امام حسین علیہ السلام نے اس عمل کو دی۔ اس عمل کے سر پر ایسا عزت کا تاج رکھا کہ آج تک یہ امر بالمعروف کے سر پر اور نہی عن المنکر کے سر پر جگمگا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اگر ہم یہ بات بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو عزت بخشی، تو کیا امام کے اس عزت بخشنے سے پہلے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی خود خدا کی طرف سے کوئی عزت کی حد مقرر نہیں کی گئی تھی؟ کوئی اس کی عزت و تکریم نہیں دی گئی تھی؟ تو یقیناً شریعت میں جتنی بھی باتیں ہیں، جتنے بھی وجوب ہیں، ان سب کا مقام و مرتبہ خدا کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے۔ ان پر عمل کرنے کا ثواب، ان پر نہ عمل کرنے کا عذاب یا ان کو چھوڑنے کی سزا صرف اور صرف خدا کی طرف سے مقرر کی جاتی ہے۔ خدا یہ چیز مقرر کرتا ہے کہ دین میں، شریعت میں کس عمل کی کتنی اہمیت ہے۔ ہاں، جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ امام نے اس عمل کو عزت بخشی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نے اسلامی معاشرے میں اس کو وہ عزت عطا کی جس کا یہ عمل مستحق تھا، اور مسلمانوں کی طرف سے اس کو بلا دیا گیا تھا اور بلایا جا رہا تھا۔ اور ناظرین، آج بھی ہمیں یہی صورتحال نظر آتی ہے۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید کے حوالے سے اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں کہ خود قرآن مجید میں خدا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو کس نظر سے دیکھتا ہے اور اسے کیا مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے۔ تو قرآن مجید میں خدا نے امت کے لیے یہ فریضہ مقرر کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک امت لوگوں کو دعوت خیر دے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، اور پھر دوسری جگہ امت کو اسی فریضے کی ادائیگی کی خاطر خیر الامم قرار دیا اور کہا کہ تم بہترین امت ہو، اور تمہارے بہترین ہونے کی علامت یہ ہے کہ تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہو۔ یعنی دیکھیے کتنی عجیب بات ہے کہ خداوند کریم نے جو قرآن مجید میں بیان کی کہ اس دین اسلام ایک بہترین دین اور مسلمان ایک بہترین امت، کس لحاظ سے؟ کیا یہ نمازیں تم لوگ زیادہ پڑھتے ہو، یا حج زیادہ کرتے ہو، یا تم زکوٰۃ دیتے ہو، یا جہاد کرتے ہو؟ اس وجہ سے تم کو بہترین امت قرار دیا گیا ہے دوسری تمام امتوں میں سے، کہ تم لوگوں میں سے، تم میں سے ایک امت لوگوں، یعنی کہ تم بہترین امت ہو، اور تمہارے بہترین ہونے کی علامت خود خدا نے بیان کی۔ کیا علامت بیان کی؟ کیا نمازیں، روزہ، حج یا زکوٰۃ
یا انسانوں کے ساتھ بہترین تعلقات، اس وجہ سے یہ امت بہترین امت ہے، یا یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے اس لیے یہ بہترین امت ہے؟ نہیں ناظرین، خدا یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ تم اگر بہترین امت ہو تو صرف اس وجہ سے کہ تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہو۔ یعنی ہمارے لیے خدا کس قدر اس چیز کو واجب قرار دے رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی قرآن میں کچھ ایسے معاشروں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جو ماضی کے معاشروں کا، جو صرف اور صرف اس وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے، جو اس وجہ سے خدا کے عذاب کے مستحق قرار پائے، اور جو اس وجہ سے گل سڑ گئے کہ ان کے لوگوں کے درمیان میں سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر اٹھ چکا تھا۔ وہ لوگ اس عمل کو بھول چکے تھے جس کی وجہ سے وہ معاشرے برباد ہو گئے۔ ناظرین، جس طرح انسان کی زندگی کی علامتیں ہوتی ہیں اور انسان زندہ ہوتا ہے، اسی طرح ایک معاشرے کے بھی زندہ ہونے کی علامتیں ہوتی ہیں۔ خود قرآن مجید میں کچھ ایسے لوگوں کو مردہ کہا گیا ہے جو بظاہر زندہ ہوتے ہیں، جن کے اندر سانسیں بھی آ جا رہی ہوتی ہیں، خون کی روانی بھی ہوتی ہے، وہ چل پھر بھی رہے ہوتے ہیں، اور جن کو ہم جیسے عام لوگ ان کو زندہ تصور کرتے ہیں، لیکن قرآن اور خدا کے نزدیک وہ مردہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض معاشرے بظاہر وہ زندگی میں ان کی علامتیں پائی جاتی ہیں، لوگ کھا پی رہے بھی ہوتے ہیں، لوگ کمائی بھی کر رہے ہوتے ہیں، رزق بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کو بھی پروان چڑھا رہے ہوتے ہیں، نمازیں بھی ادا ہوتی ہیں، عبادتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ معاشرہ مردہ معاشرہ ہوتا ہے۔ کس طرح امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے سوال کیا گیا کہ یا امام، یہ جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اور امام نے فرمایا کہ یہ چند قسم کے لوگ ہیں، جن میں سے کچھ زندگی کی علامتیں پائی جاتی ہیں اور کچھ مردہ ہونے کی علامتیں پائی جاتی ہیں، اور کچھ میں زندگی کی ایک علامت بھی نہیں پائی جاتی اور وہ زندہ ہونے کے باوجود وہ مردہ ہوتے ہیں۔ امام کہتے ہیں کہ ایک شخص ایسا ہے جو کسی برائی کو دیکھتا ہے کہ معاشرے میں وہ برائی پھیل رہی ہے، اور اس کا دل جل اٹھتا ہے، اس کا ذہن سلگنے لگتا ہے، اور وہ چیخ اٹھتا ہے، اور وہ زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی اس برائی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور میدان عمل میں اتر آتا ہے، اور جس طرح بھی بن پڑتا ہے، چاہے زبان سے، غصے سے، ڈانٹ ڈپٹ سے، لڑائی جھگڑے سے، ڈنڈے سے، کسی طرح بھی کام لینا پڑے، اس برائی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب زندوں میں سے ایک زندہ ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جب کسی برائی کو دیکھتے ہیں معاشرے میں پھیلتے ہوئے، تو دل ان کا بھی تڑپ اٹھتا ہے، ذہن ان کا بھی سلگنے لگتا ہے، وہ بھی چیختے چلاتے ہیں اور اس کے خلاف بولتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، لیکن جب عمل کا میدان آتا ہے، عملی طور پر کچھ کرنے کی نوبت آتی ہے، یا اس کے لیے عملی طور پر کچھ کرنا پڑتا ہے، تو یہ لوگ میدان سے ہٹ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں بھی زندگی کی چند علامتیں ہیں، لیکن وہ مکمل طور پر زندہ نہیں ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ برائی کو دیکھتے ہیں، یا کسی نیوز پیپر میں پڑھتے ہیں، یا ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، یا معاشرے میں دیکھتے ہیں، تو ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، وہ بھی سوچتے ہیں کہ معاشرے میں کتنی برائی پھیل رہی ہے، یہ لوگ کس برائی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ یہ سمجھ کر کہ میرے کچھ کہنے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا، یا لوگ یہ ان کے اپنے ذاتی افعال ہیں، وہ خود اپنے ان افعال کے ذمہ دار ہیں، یہ سوچ کر وہ شخص خاموش ہو جاتا ہے، نہ اپنی زبان سے اس برائی کے خلاف کوئی جد و جہد کرتا ہے، نہ اپنی زبان سے اس برائی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور نہ اپنے عمل کے ذریعے اس کا کوئی سد باب کرتا ہے۔ امیر المومنین کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں میں زندگی کی صرف ایک علامت پائی جاتی ہے، اور باقی سارے مردہ ہونے کی علامتیں ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے کھلے عام فحاشی ہو رہی ہوتی ہے، برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہر قسم کے گناہ سر انجام دیے جاتے ہیں، لیکن وہ اس قدر بے حس ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے اندر احساس اس قدر مردہ ہو چکا ہوتا ہے کہ ان کو وہ برائی یا تو برائی لگتی نہیں، یا وہ اس برائی کو اس حد تک برا نہیں سمجھتے کہ اس کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ وہ صرف یہ کہہ کر کہ یہ لوگوں کا ذاتی فعل ہے، اس برائی کے بارے میں کچھ نہ سوچتے ہیں، اور نہ کچھ لوگوں کو کچھ کہتے ہیں، اور نہ کچھ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امیر المومنین کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا قرآن مجید میں مردہ قرار دے رہا ہے، کہ یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔
ان کے اندر زندگی کی بظاہر تمام رونق پائی جاتی ہیں، تمام علامتیں پائی جاتی ہیں، لیکن روحانی طور پر یہ لوگ مردہ ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے اندر زندگی کی کوئی رمق نہیں، اور خدا اور شریعت ایسے لوگوں کو مردہ قرار دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح ناظرین اسلامی معاشرے کی بھی یہی حالت ہے کہ کچھ معاشرے ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر ان میں سارا زندگی کے کاروبار جاری و ساری ہوتے ہیں، وہ زندگی کے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان میں عبادتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، حج بھی کیے جاتے ہیں، نمازیں بھی ادا ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ معاشرے عملی طور پر اس قدر مردہ ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان میں وہ گلنے سڑنے کی حد تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، برائیاں اپنے عروج پر پہنچ چکی ہوتی ہیں، اور اچھائیاں دن بدن اس معاشرے سے ختم ہوتی جاتی ہیں۔ اور ان برائیوں کی وجہ سے، کیونکہ خداوند تعالیٰ نے انسان کو دین فطرت پر پیدا کیا ہے، اور یہ انسان فطرت کے ذریعے اس چیز کا اندازہ لگا لیتا ہے کہ کون سی چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور امر بالمعروف کا مطلب بھی معروفات وہی ہیں جو سراسر نیکیاں ہیں، جن کی وجہ سے خدا نے انسانوں کے لیے ان کو پسندیدہ قرار دیا، اور ان کی پسند کو انسانوں کی فطرت میں بھی رکھا کہ انسان فطری طور پر بھی ان کو پسند کرتا ہے، اور خدا نے شریعت کے ذریعے بھی اور اپنے قوانین کے ذریعے بھی ان کو معاشرے میں نافذ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور منکرات وہ برائیاں جن سے انسان فطری طور پر بھی نفرت کرتا ہے اور برا سمجھتا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی معاشرے سے ہو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب و ملت سے ہو، وہ فطری طور پر برائیوں سے نفرت کرتا ہے، اور یہی وہ ممنوعات ہیں جو خداوند تعالیٰ نے شریعت میں جن کو انسانوں کے لیے ممنوع قرار دیا اور ان سے بچنے کی تلقین کی۔ اور جب معاشرے میں وہ چیزیں جن کی وجہ سے، ان اچھائیوں کی وجہ سے وہ معاشرہ ترقی حاصل کرتا ہے، وہ لوگ اصلاح کی طرف جاتے ہیں، وہ لوگ خدا کی طرف جاتے ہیں، نیکیوں کی طرف جاتے ہیں، اور جب وہ چیزیں وہاں اس معاشرے سے ختم ہو جائیں تو خود ہی اندازہ لگائیں کہ اس معاشرے کی کیا حالت ہوگی۔ اگر ایک دوسرے کے ساتھ محبت، مساوات، عدالت، ایک دوسرے کے ساتھ مروت، ہمسایوں کے حقوق، والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اور پھر انصافی کے تقاضے، اور ہر انسان کو برابر سمجھنا اور ہر انسان کو برابر کے حقوق دینے کی اپنے دل میں خواہش رکھنا، اور تمام اچھائیوں کو اگر آپ ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں اپنے معاشرے سے نکال دیا جائے، اور اس کی جگہ رشوت، شراب خوری، سود خوری، چوری، ڈکیتی، زنا اور اس طرح کی ہزاروں برائیاں ایک معاشرے میں شروع ہو جائیں، تو کہ آپ ناظرین ہم خود اس چیز کا بخوبی جائزہ لے سکتے ہیں کہ وہ معاشرہ کس حد تک تباہ و برباد ہو چکا ہوتا ہے اور تباہی کے دہانے پر ہوتا ہے۔ اور ایسے معاشرے کو قرآن اور خدا کی نظر میں مردہ قرار دیا گیا ہے۔ تو بس ناظرین امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اتنا ضروری ہے جتنی ایک معاشرے میں زندگی یا ایک انسان کے بدن کے اندر روح کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ معاشرے کی روح کو زندہ رکھنے کے لیے اور انسان کی روح کو زندہ رکھنے کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بہت ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے بغیر خدا خود کہتا ہے قرآن مجید میں کہ تم اگر یہ چیز تمہارے درمیان سے اٹھ جائے جس طرح پہلی امتوں میں سے اٹھی تو یقیناً تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ ایک معاشرے کو زندہ رکھنے کے لیے امر بالمعروف کو اور نہی عن المنکر کو اس کو پھیلانے کی بہت ضرورت ہے، لیکن ہم نے اس امر کو، اس عمل کو، اس واجب کو کس حد تک اپنے اندر اپنایا ہوا ہے؟ اور یہی حالت اس وقت امام حسین علیہ السلام نے جب اپنی تحریک کا آغاز کیا تھا اس وقت معاشرے کی تھی کہ جس حد تک اس عمل پر عمل کرنا چاہیے تھا لوگ اس سے دور ہو رہے تھے۔ یہی سوچ کر بے حسی لوگوں میں پھیل رہی تھی۔ حکمرانوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے سہتے سہتے ظلم و ستم حکمرانوں کے لوگ بے حس ہوتے جا رہے تھے کہ ان کو جب اپنی جان اور مال کا خطرہ محسوس ہوتا تھا کہ اگر ہم ان برائیوں کے خلاف آواز اٹھائیں گے، کیونکہ یہ برائیاں سب سے پہلے ان کا منبع حکمرانوں کی طرف سے ہی تھا، اور یہ برائیاں انہی کی طرف سے آ کر معاشرے میں پھیل رہی تھی اور معاشرے میں رائج ہو رہی تھیں۔
تو جب یہ برائیاں معاشرے میں پھیلتے پھیلتے اس معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہی تھیں اور لوگ بے حس ہو رہے تھے، تو امام حسین علیہ السلام نے اس دور میں اپنی اس تحریک کا آغاز کیا، لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ اس عمل کے لیے کس قدر قربانی کی ضرورت ہوتی ہے اور کس حد تک جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم جو لوگ اپنی جانوں کے خوف سے اور عزت کے خوف سے اور اپنے مال کے جانے کے خوف سے اس عظیم عمل کو اپنے معاشرے سے ہٹا رہے ہو، اپنے سے دور کر رہے ہو، تو اس کے کس قدر نقصانات ہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، تمام اسلامی معاشروں میں خاص طور پر اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں ایک جیسی صورتحال نظر آتی ہے۔ کسی بھی معاشرے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی وہ عظمت نظر نہیں آتی جو اسلامی معاشرے میں امام حسین علیہ السلام نے بخشی۔ ہاں، امر بالمعروف اگر ہوتا ہے تو بہت معمولی باتوں پر ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ان باتوں پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، لیکن معاملے کو اس سے آگے بھی بڑھانا چاہیے، بات کو اس سے آگے بھی بڑھانا چاہیے۔ ہم اگر ایک شخص نے، ایک مرد نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے تو امر بالمعروف کر دیتے ہیں کہ یہ انگوٹھی تمہارے لیے حرام ہے، یا اگر کسی نے داڑھی نہیں رکھی تو ہم اس کو اس کی طرف توجہ دیتے ہیں اور اس پر لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ ہم نے تو اسلامی معاشروں میں بڑے بڑے اعلیٰ سطحوں پر جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ اگر ہم سعودیہ میں جائیں اور ہم حج کے دوران دیکھتے ہیں کہ ایک ایک جگہ پر آپ کو 70 دفعہ بدعت کے لفظ سننے کو ملتے ہیں۔ وہ اپنی طرف سے اس کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک سب سے بڑا عمل بالمعروف و نہی عن المنکر یہی ہے کہ لوگوں کو رسول خدا کی زیارت سے جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ روکا جا سکے، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ محبت اور عقیدت جو اہل بیت کے ساتھ ہے یا ان سے منسوب جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ محبت کے اظہار سے روکا جائے۔ ان کے نزدیک سب سے بڑا نہی عن المنکر یہی ہے۔ اور یہاں بھی ہم اپنے پاکستانی معاشروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ تبلیغ کے سلسلے میں کچھ جماعتیں ہوتی ہیں۔ تبلیغ اسلام کا ایک بہترین ذریعہ ہے تو اسلام کو پھیلانے کا، اسلام کی معروفات کو پھیلانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور اسلام اس پر زور دیتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشروں میں جو تبلیغی جماعتیں وجود میں آتی ہیں، جن کو تشکیل دیا جاتا ہے، ان کے نزدیک معاشرے میں سب سے بڑا عمل بالمعروف یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائیں اور لوگوں کو کہیں کہ آؤ مسجد میں نماز پڑھو، روزہ رکھو، داڑھی رکھو، اپنے لباس کو اس طرح کرو۔ یعنی ہم نے اس عظیم عمل کو اتنی معمولی اور عام باتوں تک محدود کر کے رکھ دیا ہے۔ یعنی ہونا تو ان پر بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر ہونا چاہیے، لیکن خدا کہتا ہے کہ بات اس سے بہت آگے کی ہے، ہمیں اس سے بہت آگے نکلنا ہے۔ اور یہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت کا عظیم نمونہ اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا عظیم نمونہ ہمارے سامنے کہ جس نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو وہ عظمت بخشی اور معاشرے کو اس کی عظمت کا وہ چہرہ دکھایا کہ اس کے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے ایک انسان کو کس حد تک جانا چاہیے۔ ناظرین، ہمارا بریک کا وقت ہوا جاتا ہے، واپسی پر انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔